کچھ لوگوں کی نمازیں ان کے منہ پر مار دی جاتی ہیں اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول ہی نہیں فرماتا ہے۔ وہ کچھ ایسی غلطیاں کرتے ہیں، کچھ نماز کے اندر غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے، اور نماز کے علاوہ وہ کچھ ایسے کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی کوئی عبادت، کسی قسم کی کوئی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا ہے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو کلیئر کیا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ہمارا کسی عمل کا کرنا بڑی بات نہیں ہوتی ہے، یہ بڑی بات نہیں ہے کہ ہم نے یہ عمل کر لیا، بلکہ بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قبول کیا یا نہیں کیا۔ ورنہ ہم دیکھتے تو یہ ہے کہ شب برات آتی ہے، شب قدر آتی ہے، تو لوگ 50 رکعت نوافل، 100 رکعت نوافل پڑھتے ہیں، ایک دوسرے پہ فخر کرتے ہیں کہ دیکھو ہم نے اتنی رکعت پڑھی، ہم نے اتنی رکعت پڑھی، ہم نے اتنی تہجد کی رکعت پڑھ لی۔ تو میرے بھائی پڑھنا صرف کافی تھوڑی ہے، ہم 50 یا 100 نہ پڑھیں، 2 ایسی پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو وہ کون سی غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے ہماری نماز مقبولیت کے درجے تک نہیں پہنچتی ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، نماز میں چوری مت کیا کرو، سب سے بدترین چوری جو ہے وہ نماز میں ہے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بھلا نماز میں بھی کوئی چوری کر سکتا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں، اس کے ارکان کو ٹھیک سے ادا نہ کرنا یہ نماز میں چوری ہے۔ یعنی ابھی ٹھیک سے کھڑے نہیں ہو پائے تھے رکوع کے بعد، فوراً سجدے میں چلے گئے، سجدے سے ٹھیک سے بیٹھ نہیں پائے تھے، دوبارہ پھر سجدے میں چلے گئے، ٹھیک سے پڑھ نہیں پائے تھے، فوراً پھر کھڑے ہو گئے۔ تو یہ جلدی نماز پڑھنا، فوراً سیدھے کھڑے ہوئے بغیر رکوع میں چلے جانا، سجدے سے اٹھ کر فوراً دوسرے سجدے میں چلے جانا، یہ نماز میں چوری ہے۔ تو جب کوئی بندہ اس طرح یہ غلطی کرتا ہے تو اس کی نماز کو بدبودار کپڑے میں لپیٹا جاتا ہے اور مقبولیت کے درجے تک وہ نہیں پہنچتی ہے، تو لا کر اسی کے منہ پر مار دیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ اسی طرح سے وہ بندہ، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر کسی نے کسی کے 5 پیسے ناجائز مار لیے تو اس کی 700 مقبول نمازیں چلی جائیں گی، یعنی وہ نمازیں جن کو اللہ نے قبول کیا۔ اور اگر کسی نے لیماری کر لی، کسی کا پیسہ مار لیا، کسی کا حق مار لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 700 نمازیں برباد کر دے گا، اور وہ 700 نمازیں اس کی مقبول نمازیں چلی جائیں گی، اور اس کا ثواب اس بندے کو دے دیا جائے گا جس کا پیسہ مارا گیا ہے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا۔ مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا حاکم، سب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کرے گا۔ اگر دنیا میں کسی نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ خود قیامت کے دن اس بات کا فیصلہ فرمائے گا۔ اسی طرح سے بعض لوگ پڑھنے میں کچھ غلطیاں کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کا قرآن درست نہ ہونے کی وجہ سے لہنے جلی کی غلطیاں کرتے ہیں، اور لہنے جلی کی غلطی اتنی بڑی ہے کہ اس کے لہنے جلی کی غلطی کرنے سے معنی بھی بدلتا ہے، الفاظ بھی بدل جاتے ہیں، کیونکہ جب الفاظ بدلیں گے تو معنی بدلے گا۔ ایگزامپل، الحمدللہ رب العالمین ہے، تو الحمدللہ کی جگہ الحمدللہ کہنا، الحم میں بڑی ہا ہے، الحم کہنا، چھوٹی ہا اگر کسی نے نکالی، تو یہ قرآن ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اس کی نماز جو ہوتی ہے وہ پھر خشوع اور خضوع کے درجے تک نہیں پہنچ سکتی ہے۔ تو اب آپ یہ کہیں گے کہ بھائی ہمیں تو معروف یا زیادہ بہتر قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، تو ہم کیا کریں؟ تو آپ نماز تو کنٹینیو رکھیں، نماز تو پڑھتے رہیں، لیکن بہترین قرآن بھی پڑھنے کی کوشش کریے، اچھا قرآن سیکھنے کی کوشش کریے۔ میں نے ٹائم نکالا آپ لوگوں کے لیے، ایک نیو چینل بنوایا UKZ القرآن کے نام سے، جس میں میں کلاسز پڑھاتا ہوں باقاعدہ۔ اور UKZ القرآن آپ لکھیں گے نا یوٹیوب پر تو اس پہ آپ کو چینل مل جائے گا، اس میں الف با سے لے کر ہم نے شروع کرایا ہے، اور پورا نورانی قاعدہ ہو چکا ہے، اور پورا عامہ پارا تقریباً پورا ہو چکا ہے۔ تو آپ لوگ ان کو اس میں پڑھیے، آپ اس کو دیکھیں گے، ویڈیوز کو سمجھیں گے، تو بہترین قرآن انشاءاللہ آپ کو پڑھنا آ جائے گا، اور پتہ چل جائے گا کہ کہاں پر ہم قرآن پڑھنے میں غلطیاں کرتے ہیں۔ تو ان غلطیوں سے ہم کو بچنا چاہیے۔ اس کے علاوہ حقوق العباد کی پامالی نہیں کرنا چاہیے۔ تیسرا وہ گناہ کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا صدقہ دیا اس نے بھی شرک کیا۔ تو ہم نماز پڑھیں خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، تاکہ ہماری نمازیں منہ پر نہ ماری جائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کے سبب ہمیں ہماری بخشش فرمائے اور ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں، اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی
पैसे नहीं है तो उन गरीब फैमिलीज को हर महीने हमारी सोसाइटी राशन देती है और उन गरीबों का फ्री में इलाज कराती है। तो आप लोग हमारे साथ मिलकर उन बेवा औरतों और यतीम बच्चों का सहारा जरूर बने और उनके राशन और दवा इलाज के लिए ज्यादा से ज्यादा ताउन करें और ये इरादा करें कि गरीब के बच्चों को इंशाल्लाह भूखा नहीं सोने देंगे और हर हफ्ते हर महीने आप लोगों से जो भी हो सके आप ताउन जरूर करें। इनको 10-10 साल से जो लोग बिस्तर पर पड़े हुए हैं इंशाल्लाह ताला हम सब मिलकर उन गरीबों का इलाज भी कराएंगे और हर महीने इंशाल्लाह ताला उन गरीबों को हम राशन पहुंचाएंगे। ये सोसाइटी का अकाउंट नंबर है और ये स्कैनर है। आप लोग इस अकाउंट पर या इस स्कैनर के जरिए आप गरीब फैमिलीज की हेल्प कर सकते हैं।